إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 تا 117۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور مشرق اور مغرب دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ مراد خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان ظالموں کا ذکر ہوا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کی اللہ کی مسجدوں سے روکنے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، سو انسان کو قبلہ کی طرف رخ کرنے میں اگر کوئی دشواری ہو، دشمن کا خوف ہو یا قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے درست ہے۔ اس حوالے سے سنن ابو داؤد کتاب صلاۃ السفر حدیث نمبر 1249 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ خالد بن سفیان کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے فوج جمع کر رہا تھا، اور وہ انہیں عرنا یا عرفات میں نظر آ گیا جہاں عبداللہ بن انیس کا چہرہ کعبہ کی مخالف سمت تھا۔ ادھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نماز فوت ہونے کے خدشے کے پیش نظر دشمن کی طرف چلتے چلتے نماز پڑھ لی، پھر جا کر اسے قتل کر دیا۔ سفر کی حالت میں نفل نماز کے متعلق اجازت ہے کہ وہ سواری پر پڑھ لی جائے، خواہ وہ رخ کسی جانب بھی ہو۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل پڑھتے رہتے تھے، اس کا رخ جدھر بھی ہوتا۔ فرماتے ہیں اسی کے بارے میں یہ آیت اتری، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں صلاۃ المسافرین باب جواز النافلہ کے اندر موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا کا ایک معنی حیثما تولوا بھی ہے، جہاں بھی تم رخ کر لو وہ درست ہے، یہ مجاہد کا قول ہے۔ اس صورت میں بھی اس کا تعلق پہلی آیت سے ہے، یعنی اگر تمہیں اللہ کی مسجدوں سے روک دیا جائے تو تم جس جگہ بھی ہو نماز پڑھ لو۔ آیت نمبر 116 میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی ذات کے لیے اولاد ثابت کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا سبحانہ، وہ تو پاک ہے، اسے اس قسم کی کمی اور عیب کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا یہ ایک اور ظلم بیان کیا۔
فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، چنانچہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اسی طرح مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے اس کا رد فرمایا۔ پہلے سبحانہ کہا کہ یہ تو محتاجی ہے اور محتاجی کی دلیل ہے، اللہ اس محتاجی سے پاک ہے۔ اسی طرح کی ایک بات اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں بھی فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس میں عزیر علیہ السلام، مسیح علیہ السلام اور فرشتے سب شامل ہیں۔ مالک اور مملوک باپ بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیٹا تو باپ کا مملوک بھی بن جائے تو خود بخود آزاد ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ بیٹا سرکشی بھی کر سکتا ہے، جبکہ آسمان و زمین میں رہنے والے سب اللہ کے فرما بردار اور تابع ہیں، ان کا سانس بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں چلتا۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، آیت نمبر 117 میں فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی نمونے کے نئے سرے سے پیدا کیا ہے، اور جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرما لے تو وہ کن اس کے یعنی ہو جانے کا آرڈر کرتا ہے، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع بمعنی مبدعن یعنی آسمان اور زمین کو بغیر کسی مادے کے، کسی نمونے کے پیدا کرنے والا۔ یہ چوتھی دلیل ہے، کیونکہ بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نمونے کے بغیر پیدا کیا ہے۔ پانچویں دلیل ہے کہ جس کے کن کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اسے اولاد کی محتاجی کی کیا ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ اور لوگوں کو اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دیا ہے، یہ اولاد قرار دینے سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اس حوالے سے آپ سورہ الاخلاص کا جو ہے وہ مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، جس میں پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، لفظ لی کا معنی کے لیے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا پس جدھر یا جہاں کہیں تولو تم سب رخ کرو گے، منہ پھیرو گے۔ تولو کی تا کا معنی تم ہے، یا تا حمزہ نون آپ نے پڑھا ہوا ہے، تا کا معنی تم ہوتا ہے۔ فسما تو ادھر، فا کا معنی تو اور سما کا معنی ادھر، وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے، لفظی معنی اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع وسعت والا، علیم بہت علم والا ہے۔ وقالو اور ان سب نے کہا، قالو میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ واو الف، واو نون اور یا نون تین جمع مذکر کی علامات آپ معلم القرآن میں پڑھ چکے ہیں، تو واو الف کا ترجمہ سب۔ قالو ان سب نے کہا، یہ لفظ قول سے نکلا ہے۔ اتخذ اللہ اللہ رکھتا ہے، اللہ نے بنا لیا ہے، اللہ نے پکڑ لیا ہے، تینوں ترجمے درست ہیں۔ اور اتخذ اخذ سے نکلا ہے، اخذ ماخوذ مواخذہ پکڑنے کے معنی میں اردو میں بولا جاتا ہے۔ ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے اس کمی کوتاہی سے کہ وہ اولاد کو بنائے پکڑے۔ بلکہ لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے۔ السماوات جمع ہے سماء ان کی، اور اس کے آخر میں جو کھڑی زبر پر گولدارہ ہے یہ الف کے قائم مقام ہے، اور آخر میں تا ہے، الف اور لمبی تا جمع مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ یہ سماء ان کی جمع ہے سماوات، اور یہ جمع مؤنث کا اس میں تصور ہے، لیکن اس الف اور لمبی تا کا اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہوتا۔ فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں ہے، کلن تمام، لہو اسی کے لیے، قانتون فرما بردار ہیں، واو نون کا ترجمہ سب، قانتون فرما برداری کرنے والے۔ بدیع موجد ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور
خالق ہے کا مفہوم بھی ہے، بدیع السماواتی موجد ہے آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا۔ انہوں کی میں روکا کتنا بڑا فرق ہے، مطلب دکان کا کرایہ ہی بڑی کاٹن دی گرمیاں مطلب یہ بھی 3 مہینے چلی سی، بڑی اچھی مہینے فرق ہے۔ میں تو گہن گئی تھی میری بالکل ہنڈی بنی ہے، تو نمی پہ میں کہ وہ موٹیاں ذرا سردیاں بڑی پیاری چیزیں کوئی آتی ٹھنڈا ویئر نہیں لگیا لگی آئی کہ یہ 150 کا دیسا میں کہ کیوں 100 روپے کے ساتھ دینا دادی آپ ہی میں آپ کو کیا بتاؤں بے شرما طرح کا کہ چوک اس کھڑ دے کھڑی ہیں گن رہے ہیں ایسا وہ چوک ہی کھڑی ہے مطلب بازار کھڑی ہے نا یہ نالن دکانہ کیا نالنا اتاؤ کھڑی اتاں ہاں یہ واسطے جلدی بھی گیا بالکل نال پٹا ابھی ہر بہت کمائی تھی ہونی حسن کی گال سچی یہ بہت بازار سارے بازار زیادہ مہنگا سستا ہے اور زیادہ بکتا ہے ایسا نہیں تو کمائی جڑی کر دے نے 20,000 یہ میں نہیں ماں کو جوڑی کھڑا تو لاڈو دے بنا لی اور نہیں کو ملتا کہ مہینہ تھی کہ گھر بیٹھے اور بازار لانے کو جڑے جنہاں دی دکان گندا نا آپس وچ لڑ پے بئی تلاش کر سامان چاہ دے ساڈے کہ کئی جگہ گنن واسطے 2 لاکھ 3 لاکھ چاہیے پہلے دو دکان ہیں تو نہیں دینا جائے وہ آپ لینا پڑتا دکانہ پٹے یار مکمل کر لوں کتنا پڑا یار یہ سامنے کھڑا نہیں بدیع موجد ہے نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے السماواتی آسمانوں کا والارضی اور زمین کا وَإِذَا قَضَى اور جب وہ فیصلہ کر لے امراً کسی کام کا فَإِنَّمَا تو بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا اسلوب وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب فَأَيْنَمَا تو جدھر تولو تم سب منہ پھیرو رخ کرو فَسَمَّا تو ادھر وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے یا بہت علم والا ہے۔ وقالو اور ان سب نے کہا اتخذ اللہ بنا لیا ہے پکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد کو سبحانہ وہ پاک ہے اس کمی کوتاہی سے بلکہ لہو اسی کا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے والارضی اور جو کچھ زمین میں ہے کلن تمام لہو اسی کے لیے قانتون فرما برداری کرنے والے ہیں۔
بدیع السماوات نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، وَإِذَا قَضَى اور جب وہ فیصلہ کر لے، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں کل 2 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، تولو تم منہ پھیرو، تم رخ کرو، قانتون فرما برداری کرنے والے۔ بقیہ تمام الفاظ اردو زبان میں بولے جاتے ہیں یا چاند ایک بار بار آنے والے الفاظ میں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ رب العزت سے صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔